جانور کے اجزاء میں حلال و حرام، کیا گائے بکرے کے سیری پائے اوجڑی تھن مغز گردے کپورے زبان اور مرغی کے پاؤں کھانا جائز ہے؟ کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یوسف خان ابو ظہبی سے کپورے کھانا جائز نہیں ہے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ نے اوجڑی، اور اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، تھن مغز گردے زبان مرغی کے پنجے، یہ سب کھانا جائز ہے۔ البتہ کپورے جو آپ نے جن باتیں پوچھیں ان میں کپورے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نجاست کا مقر ہے، نجاست اس میں بنتی ہے باقاعدہ، تو اس لیے وہ خبائث میں داخل ہے، سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح جانور کے جو ذکر ہے، جو پیشاب گاہ ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، تو اختلافی مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں آپ، دوسرے پہ رد نہ کریں آپ۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث سے دکھاؤ، تو حدیث سے کھانا بھی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی کپورے کھائے ہو، حالانکہ لوگ تو عرب تو گوشت کھایا کرتے تھے۔ باقی حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا۔ امام حنیفہ نے احتیاط کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبائث میں وہ پیشاب گاہ جو جس کو ذکر کہا جاتا ہے، جس سے پیشاب نکل کے باہر آتا ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کی نہیں ہیں، یہ بھی سلیم الطبع لوگ ان سے بھی گھن کھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، کوئی آپ کو کہے کہ میں بیل کا جو ہے نا، میں نے وہ جو اس کی پیشاب گاہ ہے وہ میں پکا کے لایا ہوں، آپ کہو گے یار کوئی اور چیز نہیں تمہیں ملی پکانے کے لیے، تم کیا پکا کے لائے؟ سلیم الطبع انسان جس کی طبیعت میں سلامتی وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو، یعنی کیونکہ نجاست کا مقر ہیں یہ چیزیں، نجاست یہاں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہیں رہتی ہے، تو مسانے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو باقی یہ کہ اختلافی چیزوں میں شدت جائز نہیں ہے، آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس سے بالکل ایوائڈ کریں، اور جو اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف تو آ گیا نا، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، نہ کھائیں آپ، اور کم چیزیں کھانے کی ان کو فوکس کریں آپ، تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے۔ یا تو ہوتا نا کہ باقی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دے دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے۔ مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، لیکن عبدالقیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا، بڑی نوازش عبدالقیوم صاحب۔ ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبدالقیوم صاحب بالکل گناہ ہے، حرام ہے، اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے۔ آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس شخص کی، اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا، تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، گڑا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے، تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا۔ تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا، آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے،
دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے. منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یہ چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں اور وہ تلاش کر رہی ہے اس اپنے بچوں کو. تو کوئی آپ کو انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا، بغیر وجہ کا شکار، کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے، آپ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ. بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ، ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کو ختم کریں. جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں، اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا. تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا، اور کیونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور اس چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے. تو گناہ کرنا بھی حرام اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام. اس لیے اس عمل کو نہ کریں اور بہت بڑا جرم ہے. پر گندگی برداشت نہیں ہے. جو باہر کا حصہ ہے تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا؟ اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں، جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث. نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی، کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے. اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے، وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں. گردے پیدا نہیں کرتے گندگی، جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی. الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے. یہ سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں، اس کے لیے تفقہ چاہیے، بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی. کھائیں، آپ دیکھ بنا کے کھائیں، آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے. طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں، تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا، مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا، تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے. بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہے، ناجائز ہیں، تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا، ٹھیک ہے. جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے، ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا، یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ، اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے. تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا، مکروہ تحریمی، ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط، چھوڑ دو، لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے، اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم وقت، معذرت کے ساتھ، اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں، وہ والا کٹاکٹ، تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ
اور اس پہ بہت دلائل ہیں، لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا ہے، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے ایک غلطی اور۔ تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا۔ قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی، بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے وکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے۔ میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت۔ اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں، ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں۔ بولو بھائی، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں۔ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے، صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے۔ جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو۔ ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ۔ تیسرا عقیقے میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے، تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے، خوشی ہے، کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے۔ اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، چوتھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں۔ علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، چوتھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزرے۔ اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں، گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں۔ تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی، کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا، نہیں بھائی۔ ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو، تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو، کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا۔ غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا، وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ گوشت، بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو، 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا، ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے چانپیں مل جائیں گی۔ ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار، چانپیں چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے، لیکن چلو ہوتا ہے یار بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا، کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو؟ بکرا کھلا دو۔
تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم، اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت، تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں۔ نہیں، کاٹنا ہی ہے، اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے۔ تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی، وہ فوراً سمجھ میں آئے۔ جیسے نماز ہے بھائی، نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے، دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، خواہشات کو کیا کر رہے ہو؟ کنٹرول، برداشت کر رہے ہو، تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے۔ حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد، اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ادھر سے جانور کاٹو، اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، لوگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے میں بھائی ہیں؟ اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو، تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا، دونوں ہی معصوم ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو۔ اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو، جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے، کہتے ہیں نا وہ، تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا اور ایسی ان کی، پھر ایک دم کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک، بولو بھائی، نہیں۔ فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے۔ بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے۔ انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک، اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے، اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے، آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں، بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں، اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں، آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی، اکنامکلی کیا یہ؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے، تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو، یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں۔ بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے، تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے، کچھ صدقہ کرو گے، اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا، صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا۔ تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ، بظاہر اچھا بھلا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا، اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا۔ اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو، ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، تو سمجھ میں آتی نا بات۔ اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ، بولو بھائی نہیں چلے گا، نہیں آئے۔ فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے، لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں۔ یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ کہتے ہیں ہونے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل، بولو نا بھائی، ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کے ساتھ، ایسی کی تیسے۔ تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں،
اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ, سری پائے الگ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابا 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا, اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں. تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں, کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے. اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں, ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو, مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو, بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ, بولو نا, نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان